اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد الحمد والثناء للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والصدیقین وعلى خیر خلقہ البشیر النذیر السراج المنیر الذي سمی فی السماء بأحمد وفی الأراضین بأبی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعن دائم على أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا امام رضا الراضي بالقدر والقضاء عليه آلاف التحية والثناء لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من الله وسنة من وليه وسنة من رسوله صدق الله وصدق رسوله وصدق ولي الكريم صلوات اللهم صل على محمد السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا انیس الاطفیاء۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں اور تمام مومنین عالم کی خدمت میں، بلاخص ہمارے آقا ہمارے مولا صاحب زمان کی خدمت میں، آج کی اس شہادت کی مناسبت پر اور ان ایام سفر کی مناسبت پر بلاخص شہادت سامن الحجج تسلیت عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے دامنوں کو ولائے اہل بیت سے مالا مالا فرمائے، ہر بلا سے بالاخص بلائے کفر و شرک و الحاد و نفاق و کینہ و عدوت سے محفوظ رکھے، ہر نعمت سے نوازے، دنیاوی اخروی نعمات سے، اور ہمارے آقا ہمارے مولا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کی خاص اعوان و انصار میں محشور فرمائے۔ جو بیمار ہیں بطفیل حق بطفیل اسرائے کربلا، بیمار کربلا شفاء عاجل عنایت فرمائے، بلاخص ہمارے مولانا تلمیذ صاحب کے لیے، اور اسی طرح جہاں جہاں مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات، آج کی چونکہ ایک 17 صفر المظفر کی تاریخ ہے اور شہادت مولا سامن الحجج ہے، یہاں سے بیٹھ کر خراج عقیدت پیش کریں گے اس امید سے کہ انشاءاللہ ہمارے آقا ہمارے مولا سامن الحجج امام رضا الراضی بالقدر والقضاء ہم سب کی شفاعت جس وقت ضرورت ہے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس امید سے جمع ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کو آپ ہی کے فرامین اور اسی طرح آپ کی زندگی اور مختصر سا تاریخی گفتگو، مختصر تاریخی گفتگو اور ساتھ ساتھ میں آج کی ہماری جو ذمہ داری ہے اس کی سلسلے میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ کل پرسوں نرسوں کی جو مجالس ہوں گی اس میں چہلم کے سلسلے میں کچھ معروضات ہوں گے، اس امید سے کہ انشاءاللہ جب ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں سے قدم اٹھا کر جب لے جائیں تو ہمارے اندر وہ تبدیلی ہو جس طرح سے شہدائے کربلا کے اندر تبدیلی پائی گئی تھی انشاءاللہ۔ 8ویں امام کا ارشاد ہے لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، مومن ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے اندر 3 خصوصیت ہوں، بغیر ان خصوصیات کے مومن کو مومن کہنا بیکار ہے۔ عام طور پہ جب
مومن کی خصوصیات کی گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ظاہر سی بات ہے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. یہ خصوصیت مومن نہیں ہے بلکہ علامت مومن ہے. انشاءاللہ کل پرسوں کی مجالس میں عرض کروں گا علامت مومن اور خصوصیت مومن دو چیزیں ہیں. علامت ظاہری طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، لیکن خصوصیت اس کی شخصیت اور اس کے وجود کے اندر ایک کیفیت اور کلچر بن جاتی ہے کہ وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی. یہ اس کا ملکہ ہے یا اس کی ایسی اندرونی خصوصیت ہے، کیفیت ہے جو کہ انسان بناوٹی اور تصنعی نہیں بلکہ اس کی خصوصیت ہے، اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. تو خصوصیت کیا ہے؟ خصائص تین کہتے ہیں. سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہو، انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہو، اور اولیاء یا ائمہ اطہار کی سنت میں سے ایک سنت ہو. اللہ، رسول اور ولی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صحیح ہے نا؟ یہ تین. اما سنت من اللہ، اللہ کی سنت کیا ہے؟ فکتمان السر. دیکھیں عام طور پہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات جب خطب حمام فرماتے ہیں 100 سے زیادہ مومن کی خصوصیات بتاتے ہیں تو اس میں نماز و روزہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بابا نماز و روزہ مومن کے لیے الفابیٹس ہیں. اگر آپ کوئی بڑی یونیورسٹی میں جا کر پی ایچ ڈی کے لیے انرول کریں تو وہاں پہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو فونکس سکھائے جائے، بیسک میتھس آپ کو سکھائے جائے. یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ یہ سے فارغ ہو چکے ہیں تبھی تو آپ جا رہے ہیں نا. تو یہاں پہ ایمان کا دائرہ ہے نا. تو چنانچہ مولا کائنات ایمان کی جب بات آتی ہے تو کچھ اور بتاتے ہیں. نماز روزہ تو اگر کوئی نماز روزہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر علامت مومن ہی نہیں ہے. جب علامت ہی نہیں ہے تو خصوصیات کیا ہوں گی؟ ٹھیک. تو چنانچہ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کی سنت کتمان السر. اس کے اندر لوگوں کے اسرار بھرے ہوں اور وہ اپنے دل کو لوگوں کے اسرار کا قبرستان بنا لے. جب قبرستان میں مردے کو حوالہ کرتے ہیں تو مردے کی کوئی جسمانی کیفیت باہر نظر نہیں آتی، بس ختم. ٹھیک ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو پھر ہر روز کھود کے دیکھا جائے، نہیں، دفنا دیا. قبرستان مردے کو لے کر اپنے بدن میں یا اپنے دامن میں چھپا دیتا ہے اور کبھی بھی وہ بدن کا حصہ نمایاں نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی مومن ہو تو مومن گلو بن جائے گا لوگوں کے اسرار کا. یہ نہیں کہ خود جا کے تجسس کرے، بیماری کو نکالے، عیب کو ڈھونڈے اور عیب کو باہر بیان کرے، نہیں، بلکہ لوگ اس کے پاس آئیں اور اپنے عیوب کو، اپنے نواقص کو، اپنے مشکلات کو، اپنے اسرار کو بیان کریں. وہ مومن اپنے دل میں رکھ لے، رہنمائی کرے، ہدایت کرے. اگر کتمان السر نہ ہو تو آپ یقین جانیے کہ مومن کی خصوصیات اس کے اندر نہیں پائی جاتی، چاہے گھریلو حالات ہوں چاہے باہر کے ہوں. یہ جو ہمارے درمیان، یہ ہمارے پاس جو مصیبتیں آ رہی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال 20 سال 25 سال ماشاءاللہ شادی ہوتی ہے تو اگر خدا نہ خواستہ وکیل کے حوالے ہمارے اسرار کر دیے جائیں تو ایسی باتیں نکل کر آتی ہیں کہ انسان حیرت میں رہ جاتا ہے. بچے ہوں، کبھی کبھار ناتھ نواسی، پوتے پوتیاں بھی ہوں، تب بھی جو اسرار نکل کے آتے ہیں انسان شرم سے سر
جھکا لیتا ہے. تو اس میں ایمان کی کہاں خصوصیت ہے؟ اسی طرح دوسرے مطلب ہر دائرے میں میں اختصار کے ساتھ میں کہہ گزروں تاکہ 8ویں امام کے حصے میں آج کی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ سنت من نبیہ، نبوت کی انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت. اللہ کے اوصاف تو وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، تمام خوبیوں کا مرکز اللہ ہے. اب اس کے بعد ائمہ تھار ہے، انبیاء اور ائمہ تھار ہیں. تو نبیوں کی خصوصیت میں سے خصوصیت کیا ہے؟ مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ مدارا کریں. مدارا کس کہتے ہیں؟ ہمارے کہتے ہیں بھی حق کی بات میں کہتا ہوں کڑوی ہوتی ہے. نہیں، حق کی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حق کی بات آپ جا کے عدالت میں بیان کریں. یہاں پہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے کسی کو نگاہ نہیں کرنا ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ چھپانا ہے، مدارات الناس ہے. دیکھیے رسول اللہ کے درمیان جو آتے تھے، کیا رسول اللہ نفاق کو نہیں جانتے تھے، منافقت کو نہیں جانتے تھے؟ سورے نکل آئے تھے، سب کچھ. ہر آیت کی تفسیر کا مجسم نمونہ انبیاء رسول اللہ کے پاس تھا کہ رسول اللہ ننگا کر دی کسی کو. کوئی روایت حدیث میں نہیں ہے. تو مدارات الناس، لوگوں کے درمیان جب بیٹھو تو ان کے ساتھ مدارا کرو. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اپنے ذہن میں جو معیار تولا ہے، بنایا، اس معیار سے گفتگو کرو. میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں. دیکھیں سلمان اور ابو ذر میں فرق کیا ہے؟ فرق سلمان اور ابو ذر میں یہ ہے کہ سلمان 10ویں درجے پہ پہنچے ہیں، ابو ذر کیوں؟ کئی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، ایک تو ولایت مولا کائنات ہے وغیرہ وغیرہ. ان وجوہات کی بات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلمان جب لوگوں کو دیکھتے تھے ایک جیسا وہ مدارا اور برتاؤ کرتے تھے. ابو ذر تھوڑا کوئی مومن آ جاتا تو بڑے خوشی سے ملتے، کوئی غیر آتے تو تھوڑا چہرہ بنا لیتے. حضور نے فرمایا یا ابو ذر یہ تو قیامت کے لیے چھوڑ دو، یہاں پہ دنیا میں جو ہوگا، مسجدوں میں، ہمارے نشستوں میں جو کچھ ہوگا، کیا ہے یہ؟ بالکل ایک جیسا کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے نا تو جس مرکز میں، جس سوسائٹی میں، جس گھر میں، جس معاشرے میں ڈبل سٹینڈرڈ آ جائے، ڈبل سٹینڈرڈ چاہے جس وجہ سے بھی ہو، چاہے جو بھی معیار آپ رکھیں. کچھ جگہوں پہ معیار یہ ہے کہ بھئی یہ مطلب فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ امیر ہیں، کبھی جو بھی معیار کریں، یہ معیار سوسائٹی کو توڑ دے گا، اس کے ایسنس کو نکال لے گا. تو مدارات الناس دوسرا. تیسرا کیا ہے؟ تیسری خصوصیت یہ کہ سنت من ولیہ، ولی کی یا ائمہ کی، اماموں کی سنت میں سے ایک سنت. وہ سنت کیا ہے؟ الصبر فی البأساء والضراء، خوشی میں اور مشکل میں صبر کرے. صبر عام طور پہ نہیں، اگر انسان عام طور پہ صبر کرے تو بالکل کوئی مشکل ہی نہیں. صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی یہ ہے کہ وہ انسان جبل راسخ بن جائے ہر مشکل کو روکنے کے لیے. عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صبر یا عام حالات میں کرتے ہیں یا جب انسان کے اختیار سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تب صبر کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. صبر خوشی میں اور مشکل میں، ہر دو مرحلے میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ انسان جب عام طور پہ رہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. جب وہ بیلنس اس کا ختم ہو جاتا ہے، یا خوشی آ جائے یا مشکل آ جائے تو بے صبرا بن جاتا ہے. اس وقت انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. یہ حدیث ہے 8ویں امام کی. امام فرماتے ہیں مومن کی خصوصیات میں سے 3 خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ، رسول اور ولی کی خصوصیات اس کے اندر آ جائیں. انشاءاللہ آپ سب کے اندر یہ خصوصیات ہیں. اب آئے دیکھیں 8ویں امام کے سلسلے میں. 8ویں امام، ہمارا امامت سے رشتہ، تعلق کیا ہے؟ امام اور مأموم. یہ ایک تاریخی شخصیات کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ سکندر خان تھا، کون تھا، کدھر کا، نہیں، بلکہ آج جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے،
اسمع افہم، کیا کہا جائے گا؟ تمہارا امام کون ہے؟ یعنی آج کا ہم کوئی تاریخی امام کے پیچھے نہیں کر رہے ہیں، کوئی تاریخی ہستیوں کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ 12 امام، 1,24,000 انبیاء میرے لیے آج بھی نبی ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، نہ انبیاء میں کوئی مجھے فوقیت دینی ہے اور نہ ہی اماموں کے درمیان، یہ سب کے سب ایک ہی منبع اور مرکز، ایک ہی سورس کی ہدایت کی کڑی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے۔ چنانچہ وہ بھی میرے امام ہیں، تو اگر میرے امام ہیں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرے اور ان کے درمیان جو امام اور ماموم کا رشتہ ہے، پریکٹیکل کیا میری زندگی امام کی زندگی جیسی ہے یا نہیں، دیکھنا ہے۔ اگر یہ حاصل کر لیں تو اس کے معنی ہے کہ ہمارا رشتہ امام سے جڑ جائے گا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم علم کی دنیا میں جب جاتے ہیں تو ایک زمانے میں علم تھا کہ ہر 200 سال یا 300 سال میں ڈبل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ہر 100 سال میں، بعد ہر 10 سال میں، ہر سال میں، بلکہ آج کل کہا تھا کہ ہر گھنٹے میں علم ایکسپینشنلی بڑھ رہا ہے۔ اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انفارمیشن تو کافی ہے، لیکن جو انفارمیشن انسان کو جو ضرورت ہے اس کو حاصل کرے۔ اگر وہ ضرورت کے تحت حاصل نہیں کر رہا ہے تو اب یہ خود جا کے دیکھیں، اگر جیسے مثال کی طور گوگل کرتے جائیں، ایک ٹیب سے 2 ٹیب، اگر 1000 ٹیب بھی نکالیں تو آپ اپنے مقصد سے دور ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ اسے کہ آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، وہ سائڈ ڈسٹرکشن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ امامت کا رشتہ اگر ہمارا جوڑنا ہے تو آئے دیکھیے خود امام سے کچھ حاصل کریں، امام کے فرامین، امام کے جو کچھ ارشادات ہیں اس سے کریں، تو اس سے رشتہ جڑے گا۔ اگر نہیں ہے تو رشتہ جڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ امام اور ماموم کی بات پہلی بات ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ آج کی تاریخ میں 1443 جو 1443 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ، 2021 عیسوی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا اس ملک میں، اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں رہ کر ہمارے امام سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے، ہم ان کو کس طرح سے پریکٹیکل امام اپنی زندگی بنائیں، یہ دیکھ لیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں مشکلات دور ہو جائیں گے۔ پس منظر آئے دیکھیں آپ کی تاریخی اعتبار سے آپ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 11 ذی القعدہ، کون سے سال؟ 148 سال، یہ مشہور روایت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایتیں بھی ہیں لیکن دوسری روایتوں میں نہیں جا رہا ہوں میں۔ شہادت کب واقع ہوئی ہے؟ یا 17 صفر جو آج کی تاریخ ہے، یا صفر کی آخر، ٹھیک ہے۔ کون سی ہجری ہے؟ 202۔ اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کی عمر شہادت کے موقع پہ کتنی تھی؟ 50 سال۔ دوسری روایتیں بھی ہیں، 203 بھی ہیں اور 47 بھی ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کی 52 ہو جائے گی، لیکن عام طور پہ یہ جو روایت ہے اس میں 50 سال۔ اب یہ 50 سال میں امام کیا دے کر گئے ہیں ایز اے امام مجھے؟ پہلا اگر آپ دیکھا جائے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں امام کے سلسلے میں جو گفتگو ہوتی ہے تو ان کے القاب آتے ہیں۔ ان کے لقب کیا ہیں؟ غریب الغرباء۔ یہ جو القاب ہیں بہت ہی ضروری ہیں ہمارے اور امام کے درمیان جو مسنگ پزل ہے اس کو جوڑنے کے لیے۔ یوں بھی اگر دیکھا جائے جتنے بھی 12 اماموں کے القاب ہیں، ہر امام کے لیے لقب وہ صحیح ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہر امام کے لیے مخصوص لقب دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا وجہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں آج کی مجلس میں تھوڑا میں گہرائی میں تھوڑا جا رہا ہوں میں، تاکہ یہ ہو جائے۔ ابھی کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں صرف امام سجاد کو زین العابدین کہا جاتا ہے؟ کیا مولا کہنا زین العابدین نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ نہیں تھے؟ کیا امام حسن مجتبی نہیں تھے؟ کیا امام حسین نہیں تھے؟ کیا دوسرے ائمہ تھا نہیں تھے؟ کیوں صرف چوتھے امام کو زین العابدین کہا جاتا ہے؟ یا چھٹے امام کو صادق آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔
8ویں امام کو غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر امام تو غریب تھا. اگر غریب اس کے معنی دیکھیں اسٹرینج، ان کی معرفت کہاں ملی ہے ہمیں؟ اگر دیکھا جائے خود رسول اللہ اعلان کرتے ہیں یا علی جان لو کہ خدا کو میرے اور تمہارے علاوہ خدا کوئی پہچانا ہی نہیں، اور مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی پہچانا ہی نہیں، اور تم ہی میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی پہچان. اس کے معنی ہے کہ ہر امام غریب الغربا ہے. ٹھیک ہے، ان کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی امامت کے تمام شؤون لوگوں کو پتہ نہیں تھے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کئی وجوہات بتائی جاتی ہے. میں 1-2 وجہ بتاتا ہوں تاکہ کنیکشن باقی رہ جائے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہر امام نبوت یا رسول اللہ کی نبوت کے ایکسٹینشن ہے اور اسی نور سے آئے ہیں. کلنا من نور واحد، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں نا. ہر آدمی، سنی شیعہ، یہاں تک کہ اہل سنت کے تمام جو مستند مورخین ہیں نقل کرتے ہیں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب یہ مانتے ہیں نا سنی شیعہ. اس میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اور بات اختلافی کہ 12 ہیں، 5 ہیں، اہل بیت ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایز اے ایسنس سب مانتے ہیں. جیسے کہ حدیث سے قرآن مجید میں جو آئے مبارک کی مباہلہ ہے، اس میں بھی نفس رسول کا اعلان کیا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب کے سب. لیکن یہ جو القاب ہیں، القاب کس لیے دیے گئے ہیں؟ زمان، مکان، شرائط کے تحت دیے گئے ہیں. اگر وہ شرائط نکالیے جائیں تو ہر لقب ہر امام کے لیے زبندہ ہے. لیکن اگر وہ شرائط دیکھے جائیں تو شرائط کے تحت القاب کس کی طرف سے دیے گئے ہیں؟ یا اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کیوں؟ اسی کی حدیث سے معروف جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ جابر جان لو القاب اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں. کیوں؟ شرائط اور زمان کے اعتبار سے. یا خود رسول اللہ نے بیان کیا ہے یا لوگوں نے دیے ہیں، یہاں تک کہ خود دشمن بھی ان القاب کو دیے ہیں. ٹھیک ہے، یا لوگ دشمن یا خود اللہ رسول ان القاب کو دیا ہے. تو ان القاب کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو اگر زین العابدین کہا جائے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں عبادت کی کمی نہیں تھی. آپ کہیں کیسی کمی نہیں تھی؟ ہم عام طور پہ چوتھے امام کے مصائب کو جب آتے ہیں تو دل بھرا جاتا ہے. اسارت کے بعد مدینہ میں پہنچ کر مصائب کا اختتام ہو جاتا ہے. یہی ہے نا؟ انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا ان مجالس میں کہ یہ ابتدائے مصائب ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یزید اور یزید کے جو کارندے تھے ہر جگہ اہل بیت پہ لعن و طعن کرنا واجب قرار دیے تھے ایک عرصے تک. ٹھیک ہے، یہ بھی تاریخ ابن اثیر اور تاریخ طبری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کوئی میرے الفاظ نہیں ہے، کوئی شیعہ کے الفاظ ہیں، سنی روایتوں میں تاریخ میں بتایا گیا ہے. مسجد قباء، آپ جانیں مسجد قباء کون سی مسجد ہے؟ جو سب سے پہلی مسجد اسلام میں بنا ڈالی گئی تھی، دوسری تیسری نہیں ہے، پہلی مسجد. عام طور پر کہتے ہیں مسجد نبی نہیں ہے، مسجد الحرام پہلے سے تھی. حضرت آدم نے مسجد الحرام کی ابتدا ڈالی تھی، اس کے بعد حضرت نوح پھر اس کو احیا کیے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اس کو اور دوسرے مرحلے پہنچا ہے، اور ہر نبی نے مسجد الحرام کی اپنے اعتبار سے طہارت بھی کی ہے اور اس کو عزت بھی بخشی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو اسلام جو رسول اللہ کے زمانے میں سے، یہ البتہ اسلام بھی شروع سے آیا ہے لیکن اس حساب سے دیکھا جائے. اور مسجد نبی بھی دوسری مسجد ہے اسلام کی. پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. کیوں؟ ایسے کہ رسول اللہ جب ہجرت فرمائے مکے سے مدینہ پہنچنے سے پہلے مولا کائنات کے ساتھ آپ کا وعدہ تھا کہ علی جب تک تم نہیں آؤ گے میں لم ادخلوها، میں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. انتظار کر رہے تھے، 7 دن انتظار کیا ہے. جیسے کہ رسول اللہ نکل گئے، مولا کائنات پہ حکم تھا کہ امانتوں کو لوگوں کے پاس تم
واپس کر دو. دیکھیے رسول اللہ امین تھے. اللہ اکبر. ایسے امین کہ خود دشمن بھی، ابو جہل، ابو لہب بھی، دیکھیں ابو لہب کے اشعار کے جملات ہیں کہ جب بھی کوئی پریشیس یا بڑی قیمتی امانت کی بات آتی تھی تو کوئی شخص پورے مکے میں رسول اللہ سے زیادہ امین نہیں تھا، آپ کے پاس جا کر امانت سونپتے تھے. تو یہ امین یہاں تک کہ تو رسول اللہ کے بعد مولا کائنات پہ واجب تھا، فرض تھا کہ جن جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کی جائیں. ٹھیک ہے، واپس کرنا تھا. دوسری بات جو پھر رسول اللہ کے گھر والوں کو لے آنا تھا. یہ سب ٹائم لگا. تو 7 دن تک رسول اللہ مسجد قباء میں 3 دن کے بعد صبر نہیں کر پائے. 3 دن کے بعد فرمایا الہنا ربنا ما لہذا قد حاج حزن و اندو تمام وجود رسول پر طاری ہے. وجہ کیا ہے؟ مکے سے دوری ہے، جدائی ہے. مسجد کا مومن کے ساتھ جو رشتہ ہے کیا ہے؟ مچھلی کا پانی کے ساتھ. بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، تڑپتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مومن مسجد، امام بارگاہ، حسینیہ، اسلامک سینٹر، اس کے بغیر وہ تڑپتا رہتا ہے. جہاں کہیں بھی انسان مومن جائے وہاں پہ اپنے ساتھ اس پانی کو لے جائے گا. پانی کیا ہے؟ مسجد ہے. اگر یہاں پہ نہ ہو تو اس کی آکسیجن نہیں مل پاتی. تو اسی لیے آپ صرف اس محرم سفر نہیں بلکہ ہمیشہ دیکھیں جو لوگ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ایمان کی جو نا وہ کیفیت نہیں رہ پاتی. یہ تو طے شدہ بات ہے. تو مومن رسول اللہ 3 دن کے بعد رہ نہیں سکے، صبر نہیں کر سکے. تو حکم الہی آیا کہ یہاں پہ مسجد قباء بنو. مسجد قباء بنائیں گے. تو مسجد قباء وہی. اس کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ خود اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ پہلی مسجد، یہاں تک کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پہ بنا ڈالی گئی ہے. اسس علی التقوی لمسجد، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنا پہ ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. یہ مسجد کا جو امام ہے کارندہ کس کا؟ یزید کا. نماز جمعہ ہو رہی ہے. نماز جمعہ میں لعن علی نعوذ باللہ بھول گیا. نمازی میں سے ایک نمازی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ایو الخطیب، اے خطیب، قد نسیت الفضیلہ، تم نے بڑی فضیلت کو بھلا دی، بھول گئے. وہ کیا فضیلت ہے؟ لعن اہل بیت، نعوذ باللہ. تو مسجد النبی کا، مسجد قباء کا امام کیا کرتا ہے؟ نذر کرتا ہے کہ خدا تو نے مجھے اس فضیلت کو ترک ہونے نہیں دیا، چنانچہ میں اس کے بعد 7 مسجدوں کو اپنے ہاتھ سے تاسیس کروں گا. دیکھیں ذہنیت، مینٹالٹی، مائنڈ سیٹ، ان لوگوں کا جو ایمان کے ساتھ جو رابطہ تھا کتنا خطرناک رابطہ تھا. جو آپ ہمیشہ سنتے تھے والقرآن رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہم. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز ان پہ لعنت کرتی. یہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک. تو اس کے معنی کہ قرآن اس زمانے میں نہ نمازیوں کی کمی تھی، نہ مسجد کی کمی تھی، نہ ظاہری عبادت کی کمی تھی. لیکن کمی تھی تو کون سی کمی تھی؟ روح عبادت کی کمی تھی. وہی امام سجاد جو 7 سال تک تاریخ طبری اہل سنت کی کتاب کے اعتبار سے حکم تھا کہ امام سجاد کو مسجد کے اندر آنے نہ دیا جائے، باہر مصلی پھیلا کر بیٹھے ہیں، مسجد سے رابطہ ختم نہیں کیا، مسجد کے باہر مصلی پھیلائے سجدے میں جا رہے ہیں اور دعا، مناجات
اور جو دعاؤں کا جو ہمارے پاس ذخیرہ پایا جاتا ہے اسی اعتبار سے تھا نا کہ وہ سجدے میں دعائیں دے رہے ہیں، تب جا کے زین العابدین سید الساجدین بن گئے۔ وہ لوگ جو مسجد کے اندر مسجد کو غصب کے بیٹھے تھے ان کی عبادت تو کوئی قبول نہیں ہوئی، اور وہ شخص جو مسجد کے اندر آنے اجازت نہیں دی گئی تھی باہر بیٹھ کر مصلی پھیلا کر دعا مانگ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی عبادت خدا کو اتنے پسند آئی کہ زین العابدین بن گئے۔ تو یہ عبادت کا زین العابدین کا جو لقب جو دیا گیا ہے حالات کے اعتبار سے ہے، شرائط کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غریب الغرباء، اب یہاں پہ آئے غریب الغرباء میں کہ کیوں کہتے ہیں غریب، السلام علیک یا غریب الغرباء، ظاہر سی بات ہے مشہد مقدس خراسان ایک خاص تعلق ہے، ہماری نمازوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ کربلا کی زیارت ہوئی، رسول اللہ کی کربلا، پھر اس کے بعد غریب الغرباء کی زیارت کے لیے ایک مخصوص حکم ہے، اور پھر آخر میں امام صاحب زمان کی زیارت ہوتی ہے، آج کے ہمارے امام ہیں۔ تو یہ جو تعلق ہے بڑا امپورٹنٹ تعلق ہے۔ عام طور پر کہا تھا کہ چونکہ بہت دور تھے، ایسے دور اور نزدیک کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقت میں غریب الغرباء تھے، یعنی دوست بھی اپنے بھی خودی بھی ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ پائے۔ دیکھیں بتائیں تاریخی اعتبار سے آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ دو نام بتائے گئے ہیں، یا نرجس ہے یا دوسرا نام کیا ہے؟ ایک نرجس نام ہے، دوسرا نام کیا ہے جو بتایا گیا ہے؟ بر محمد و علی محمد صلوات۔ تکتم، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں کی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے نا کہاں کی ہیں؟ یہ تکتم نوبا کے ہیں۔ نوبا کہاں ہے؟ سوڈان، جو افریقہ میں ہے۔ کنیزی میں جس کو پکڑ کر لے کر آئے تھے، مدینہ کی مارکیٹ میں بیچا گیا تھا، 7 امام خرید کر آزاد کیے۔ ہمارے اماموں کے زمانے میں حالات یہ ہوتی تھی کہ امام خریدتے تھے، ایک الگ گفتگو ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سلیوری کو، بردگی کو ختم کیا ہے، تو خرید کے آزاد کرتے تھے۔ آزاد کرنے کے بعد ان کو حکم تھا کہ ہمارے گھر میں تم چند دنوں کے لیے رہو، اور آپ پہ حکم ہے، چاہے چلی جاؤ، چاہے دوسروں کی شادی کر لو، چاہے جو کچھ کرنا ہے۔ تو اب یہ جو کچھ آزاد شدہ بردے ہوتے ہیں جیسے جون ہیں اور جیسے خود یہ تکتم ہیں، یہ دوسرے، اب جیسے ہی ولائے اہل بیت کے دامن میں آتے ہیں تو یہ ایک لمحہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ تو پھر 7ویں امام بعد میں شادی کی، حالانکہ 7ویں امام کی دوسری ازواج بھی تھیں اور ان کے بچے 25 سے زیادہ بچے ہیں جو تاریخی روایت میں بتاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک امام رضا ہیں اور ان کی جو بہن ہیں معصوم قم، یہ دونوں ایک ماں کی ہیں، جو کہ یہ تکتم یا نرجس یہ ان کی ہیں، ٹھیک ہے، انہی کی ایک ماں سے ہیں، بقیہ دوسرے سے۔ تو یہ جو تھی وہ کون تھی؟ ایک بلیک یا افریقن سلیو تھی، اس لیے خود امام رضا کا جو رنگ تھا وہ بالکل وائٹ نہیں تھا، تھوڑا لائٹ کلر تھا، بالکل لائٹ نہیں تھا، تھوڑا ڈارک کلر تھا امام کا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو خود امام کے بھائی بہن، 8ویں امام کے بھائی بہن ان کو دور رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، جو حسد کی انتہا ہوتی ہے۔ دیکھیں کبھی کبھار انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ مطلب یہ حسد کے کچھ مطلب موضوعات ہیں اس کے سلسلے میں ایک اشارتاً، لیکن بات ہے نا کہ امام کے اگر دشمن تھے تو کون کون دشمن تھے؟ اللہ اکبر۔ اور امام کے ساتھ ہمارا رابطہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ خدا کی حکمت دیکھیں، ایک کنیز افریقہ کی رہنے والی امام کے دامن میں آتی ہے، مومنہ بنتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بطن مبارک میں جو آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
اتنا پاک و طاہر صلب بنا دیا کہ ان کی نسل سے امامت برقرار ہے۔ بہت سے ایسے تھے جو بنی ہاشم یا قریش میں سے تھے جن کی نسل آگے بڑھ نہیں سکی۔ یہ فطرت الہی ہے۔ میں یہاں پہ یہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سید و نان سید، بالکل میں خود بھی سید ہوں، ظاہر سی بات ہے الحمدللہ، اور سادات کے لیے روایت حدیث اتنی زیادہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر جو غلط مائنڈ سیٹ ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہم امام کے پر وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ملاک و معیار صرف سید نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو صرف سید ہی سے دوں گا چاہے جو کچھ ہو جائے، نہیں، ملاک و معیار وہ نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ اگر کوئی سید متقی مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اگر سید متقی نہیں ہے تو اب دیکھیں تاریخ اماموں کی، اب دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم آئے بیٹھے امام کی غم کے لیے، تو ان کی ماں کون تھی؟ نوبہ کی تھی۔ وہ کہاں کے تھے؟ وہ سویڈن کی تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ پوری تاریخ میں دیکھیں تو یہ ہو گیا۔ تو امامت کا سلسلہ بھی کہاں سے چلا ہے؟ ان سے چلا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ آپ کے زمانے کے حالات کیسے تھے؟ زمانے کے حالات ایسے تھے کہ 8ویں امام جب مسند امامت پر بیٹھے ہیں تو چیلنجز گھر کے تھے۔ اس زمانے میں ٹرک جو برمکیان کہلاتے تھے وہ تھے، عجم تھے، عرب تھے، اور ہر اعتبار سے جو اپنے خود صحابی، خاص صحابی، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پھر مامون کی طرف آئیں۔ ایک خاص صحابی کے بارے میں صرف ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ 7ویں امام کے زمانے میں یہ تھا کہ کچھ ان کے خاص وکیل مطلق تھے۔ اگر وکیل مطلق دیکھیں کوئی مجتہد ہے تو اس کے ایک عام وکیل ہے، میں بھی ہوں، مجتہدین کی طرف سے مجھے اجازت ہے۔ یہ ایک وکیل خاص ہے۔ وکیل مطلق خاص کیا ہے؟ وکیل خاص یہ ہے کہ ان کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو ان وکیل مطلق خاص سے 7ویں امام میں سے ایک تھے، کون تھے؟ علی بن حمزہ بطائنی۔ جا کے گوگل کریں دیکھیں، علی بن حمزہ بطائنی 7ویں امام کے ٹرسٹڈ تھے۔ ان کے پاس کافی مال تھا، زکوٰۃ، خمس، لوگوں کی ہدایہ امام تک پہنچانا ہے۔ جیسے ہی 7ویں امام کی شہادت ہوئی تو شیطان برغلایا۔ اب اگر 8ویں امام کو امام آنے پہ ہی پہنچانا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ توقیفیہ کا مکتب یا مذہب ایجاد کر دیا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی امامت کو 7ویں امام تک ہی رکھا ہے۔ آپ تصور کریں کہ امام کے دشمن کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک پیسے کی وجہ سے، لقمہ حرام کی وجہ سے۔ جو مولا امام حسین روز عاشورہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہو، اس لیے کہ ایک وجہ میں سے کیا، ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں۔ جس کا پیٹ حرام سے بھر جائے تو پھر اس کے اندر وہ کیفیت نہیں۔ آپ حرام کو صرف جا کے انگریڈینٹس نہیں کہ سور کا گوشت ہے، نہیں ہے، وہ ایک حرام ہے۔ اگر میں صحیح طریقے سے اپنے گھر والوں کا حق نہیں دے رہا ہوں تو وہ حرام ہے، لقمہ حرام ہے۔ اگر میں اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کر رہا ہوں، یہ امتحان ہے میرا، حرام ہے۔ اگر خمس نہیں دے رہا ہوں، زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہوں، اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں تو لقمہ حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا۔ تو اب آئے دیکھیں، یہ تھوڑا اپنے ذہن میں رکھیں کہ علی بن حمزہ بطائنی توقیفیہ مذہب کے بانی بن گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو مال، خمس وغیرہ جو ان کے پاس کروڑوں کی تعداد میں تھا اس کو نہیں دینا تھا، شیطان۔ اب آئے دیکھیں ادھر سے مامون کون تھا؟ مامون کون ہے؟ بنی عباس۔ اب اشارہ کر دو بنی عباس کون ہے؟ بر محمد والی محمد صلوات۔ آپ نے اسلام کی تاریخ تو سنی ہے۔ اسلام کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ایک رسول اللہ کے بعد
ہم تو خلافت بلا فضل کے قائل ہیں، لیکن عام اسلام میں جو بتایا تھا خلفائے راشدین، اس کے بعد کیا ہے بنی امیہ، اس کے بعد بنی عباس. میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں تاکہ تاریخی اعتبار سے اچھا رہے. خلفائے راشدین کے ماننے والے شیعت و علی، اس زمانے میں شیعہ سنی کا تصور نہیں تھا، بلکہ جو پہلے خلیفہ کو ابو بکر، دوسرے خلیفہ کو عمر، تیسرے خلیفہ کو عثمان، چوتھے خلیفہ کو علی اور پانچویں خلیفہ کو حسن مانتے تھے، تو وہ کہلاتے تھے کیا ہے شیعت و علی عام ٹرمنالوجی میں، رسول اللہ کی ٹرمنالوجی نہیں. اور شیعت و آل سفیان وہ تھے جو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان، چوتھے خلیفہ معاویہ کو مانتے تھے. جو چوتھا خلیفہ معاویہ کو مانتے تھے تو وہ شیعت و ابی سفیان کہلاتے تھے. جو علی کو چوتھا خلیفہ اور پانچواں خلیفہ امام حسن کو مانتے تھے تو شیعت و علی کہلاتے تھے، شیعت و بنی سفیان. تو آپ دیکھیں اس کا کنیکشن دیکھیں کہ اگر کچھ لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، تو وہ ان کا اشارہ میرے اور آپ کی طرف نہیں ہے. وہ جو بلا فصل ماننے والے ہیں ان کو نہیں کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جو آج کا جو عام اہل سنت ہے وہ زمانے کا وہ شیعہ تھا. ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ شیعہ جو ہمارا جو تعلق ہے رسول اللہ کے زمانے سے، یہ الگ گفتگو میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. خود رسول اللہ نے فرما دیا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک نچوڑ. ٹھیک ہے، تو یہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہوا. اس کے بعد کیا ہے بنی امیہ. بنی امیہ کا دور 90 سال تک رہا. شروع ہوا معاویہ علیہ الحاویہ سے اور مروان حمار تک پہنچا، ختم ہوا. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا کس کا؟ بنی عباس کا. کب سے شروع ہوا؟ ابو العباس صفاح سے شروع ہوا ہے. منصور دوانقی آگے بڑھتے بڑھتے پھر ہارون، امین، مامون، اور ان کا سلسلہ پھر کوئی 300 سال کچھ پہنچا ہے. یہ بنی عباس. بنی امیہ کون تھے؟ بنی امیہ ابو سفیان کی اولاد میں سے تھے. بنی عباس کون تھے؟ بنو عباس کون تھے؟ کون عباس؟ رسول اللہ کے چچا. رسول اللہ کے چچا حمزہ تھے، عباس تھے اور دوسرے بھی تھے. ٹھیک ہے، ابو طالب تھے اور ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ وہ بھی مطلب کزن تھے. بہرحال تو ان میں سے عباس تھے. تو عباس شروع میں اسلام نہیں لائے. کب اسلام لائے؟ ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے جو اسلام لائے تھے کون تھے؟ صرف حمزہ تھے. ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد جنگ بدر میں عباس اسیر بنا کے لے کر آئے تھے. جب پیش ہوئے حضور کے سامنے تو حضور مسکرائے. جب مسکرائے تو عباس نے کہا چچا بھتیجے سے، یا محمد ہنسو، یوم یومان، 2 دن ہوتے ہیں، یومن لک و یومن علیک. یہ ایک آپ کے حق میں ہے، ایک آپ کے اگینسٹ میں ہے. چونکہ آج آپ کی جیت ہے آپ ہنسو، ہماری ہار ہے. رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ فرماتے یا عمی، اے چچا، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو. یہ جملہ تھا جو عباس کے دل کو منقلب کیا اور عباس مسلمان بنے. تو عباس کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. دوسرے کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ. بنی عباس کس اولاد میں سے ہیں؟ عبید اللہ کی. عبداللہ کی بہت ہی اچھی نسل تھی، وہ خود بھی اچھے تھے، ان کی نسل بھی اچھی. عبید اللہ کون ہے؟ یہ تاریخ بہت امپارٹنٹ ہے تاکہ مامون اور امام رضا علیہ السلام کو آپ سمجھ سکیں کہ کیا تاریخی ہے، غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر نہیں تو پھر وہ کنیکشن نہیں مل پاتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ کافی تاریخی گفتگو کر رہا ہوں تو فرمائیے میں پھر دوسرا وہ ہمارے کہتے ہیں کہ ارتک راستہ کے نکل جاؤں. پر محمد والے محمد صلوات.
کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ ٹائم تو ہے. ٹھیک. عبداللہ اور عبید اللہ. ٹھیک ہے. عبداللہ حافظ قرآن، قاری قرآن، بہت ہی اچھے تھے، آخر تک امامت کے ساتھ رہے، اور کافی ہمارے پاس روایتیں حدیثیں جو ملتی ہیں عبداللہ سے، عبداللہ بن عباس. ٹھیک ہے. عبید اللہ کون تھے؟ عبداللہ سے اور آگے تھے. فراست، مدیریت، حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن. جب اسپیچ دیتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو آدھی کھڑے، ابھی کھڑے نہیں ہوتے، اسی حالت میں رک جاتے تھے. اتنے بڑے ایلوکینٹ اسپیکر تھے. جب لوگ ان کی اسپیچ کو سنتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے پشت پہ پانی جو لاد کے لے آتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے. اتنا ان کے اندر وہ اسپیچ کا مادہ تھا. اسپیکر، مدیر، مدبر، حافظ قرآن، قاری قرآن، ہر اعتبار سے. مولا کائنات کے زمانے میں مولا کائنات نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر گورنر بنایا. کہاں کا؟ یمن کا. یمن کے گورنر بن گئے. کس کی طرف سے؟ مولا کائنات کی طرف سے. جب وہاں پہ گئے یمن میں گورنرشپ کے لیے، تو وہاں پہ گورنر تھے تو وہ معاویہ، اس کی چال کیا تھی؟ اس کی چال یہ تھی کہ کچھ گوریلا گروپ کو بنایا تھا، رات میں جا کے شبی خون کرتے تھے، اور جو گورنر ہوتا تھا ان کو قتل کر کے پھر وہ قبضہ کر لیتے تھے. جیسے کہ مصر میں کیا تھا، مالک اشتر کو قتل کر کے. اسی طرح اس کی بڑی مکارانہ سیاست تھی معاویہ کی. تو معاویہ ایک گروہ کو بھیجا، گوریلا گروپ کو. کس کے ساتھ؟ دینار بن عبداللہ. دینار بن عبداللہ بڑا مکار، مرسیلس، ظالم وہ تھا. کون تھا؟ دینار بن عبداللہ دمشقی. دینار بن عبداللہ دمشقی، یا دینار دمشقی بھی گوگل کرے تو دینار دمشقی. تو دینار دمشقی وہ آیا، رات میں حملہ کیا. کس کے کیسل پہ یا کس کے گھر پہ؟ عبید اللہ کے گھر پہ. تو عبید اللہ کے جیسے ہی پتا چلا تو وہ گھر سے بھاگ نکلے. تو گھر میں کون تھے؟ بیوی اور ان کے 2 بچے. ایج کیا ہے؟ 3 سال کے اور 6 مہینے کے. 3 سال کے بچے کا نام کیا ہے؟ محمد. 6 مہینے کے بچے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. محمد، عبداللہ، 2 بچوں کو بیوی کے ساتھ چھوڑ کے یہ بھاگ نکلے. جان بچانی تھی ان کو. تو یہ دینار دمشقی آتا ہے اور بیوی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے میاں کہاں چھپے ہیں؟ اب وہ قسم کاری مجھے پتا نہیں، واقعاً بھی پتا نہیں تھا بیچاری کو. اور اس زمانے میں نہ سیل فون، نہ کچھ، کوئی راستہ تو تھا نہیں. وہ قسم کھا رہی تھی. بچے کے بال پکڑے اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے. اب جس ماں کو اس حالت دیکھنے کے بعد جو کیفیت ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، بے ہوش ہوئی. وہ مرسیلس تھا. دوسرے بچے کو اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف پھینکتا ہے، کہتا ہے ماں کہاں، بتاؤ تمہارے میاں کہاں ہیں؟ واللہ معلوم نہیں. تلوار میں رکھتا. 2 بچے شہید ہو جاتے ہیں. 2 بچے مر گئے. عبید اللہ کے 2 بچے. بیوی اس حالت کو دیکھ کے 1 ہفتے کے اندر اس کا انتقال ہوگا. بیوی کھو گئی، دنیا سے چلی گئی. 2 بچے جو اپنی زندگی کمائی تھی. عبید اللہ جب واپس آتے ہیں تو پھر قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو مولا کائنات کے پاس عبید اللہ روتے ہوئے آتے ہیں. مولا کائنات گلے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں یا عبید اللہ، جانو کہ حق کا راستہ بڑا خطرناک ہے، حق کے راستے کو نہ چھوڑو. عبید اللہ کا آقا مولا اب میرے پاس رہا ہی کیا ہے؟ زندگی کمائی، 2 بچے، بیوی، اور آپ کے پاس ولایت ہے. مولا کائنات جو حضر کرنا تھا. بعد نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات چند دنوں کے بعد مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی امامت کے جب دور ہوا ہے، تاریخ میں عجیب سی چیزیں بتائی جاتی ہیں. جب معاویہ لشکر کو لے کر آیا تھا مولا کائنات کے مقابلے میں، تو معاویہ کا لشکر کتنے ہزار کا تھا؟ 36,000. مولا کائنات کا لشکر کتنا تھا؟ 12,000. معاویہ کا 3 گنا لشکر تھا.
اب معاویہ کتنے ہزار کا لشکر لایا ہے؟ 7,000. اور امام حسن مجتبیٰ کا لشکر کتنا ہے؟ 1,70,000. امام حسن مجتبیٰ کے پاس کتنا لشکر ہے؟ 1,70,000. معاویہ کے پاس کتنا ہے؟ 7,000. آپ میتھس کریں. کیا ہو سکتا ہے ہار ہو جائے؟ ہار ہو سکتی ہے؟ یہ الارمنگ بتا رہا ہوں، یہ مجھے اور آپ سب کے لیے. کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہی عبداللہ دمشقی، دینار دمشقی، دینار بن عبداللہ دمشقی، امام وہ عبید اللہ کے پاس آتا ہے 50,000 درہم لے کر. دفع ہو جاؤ. 1,00,000 درہم، 2,00,000 درہم، دفع ہو جاؤ. 3,00,000 درہم، 4,00,000 درہم. جیسے 5,00,000 درہم دیے جاتے ہیں تو عبید اللہ امام حسن مجتبیٰ کو بیچ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. آپ سمجھے؟ بھاگ جاتے ہیں. کتنے درہم کے لیے؟ 5,00,000. دیکھیں ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے. مولا کائنات کی بھی قیمت ہے. مولا کائنات کی قیمت کیا ہے؟ رضا الہی. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. مومن کی قیمت کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں حد اقل مومن کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. اگر جنت سے کم بیچ رہا ہے تو خسارے میں. کچھ لوگوں کی قیمت ہوتی ہے 1-2 روپیے. اس طرح سے پھسل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چھوٹی چیزوں کے لیے. کبھی کبھار اتنی ان کی قیمت نیچے ہو جاتی ہے کہ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی ایمان بیچ دیتے ہیں. دوسروں اپنا بھی کوئی فائدہ ہو تو دوسروں کے لیے. تو یہ عبید اللہ کی قیمت کیا تھی؟ 5,00,000 دینار. کیا کیا انہوں نے؟ آدھے لشکر کے ساتھ بھاگ نکلے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو ما بقی آدھا لشکر تھا وہ جو دینار دمشقی، دینار بن عبداللہ دمشقی، ان لوگوں کو 1 درہم میں خریدا ہے. مولا حسن فرمانے لگے کہ میں اس سے دگنی قیمت دوں گا، لیکن لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوا. 1 درہم میں اگر اپنی تلوار، تاریخ تبریم بتاتا ہے کہ اگر اپنی تلوار بیچتے تو 5-10 درہم مل جاتے تھے. 1 درہم لے کر جنگ سے بھاگ نکلے ہیں. اگر صلح امام حسن مجتبیٰ، ایک بہت ہی عجیب داستان ہے کہ کس طرح سے لوگ دھوکے میں آتے ہیں اور کس طرح سے لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. یہ تاریخ نہیں، آج کی بات ہے. دیکھیں اپنے آپ کو سوال کریں کہ میں کس چیز سے بک جا رہا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو کن چیزوں کو بیچ رہا ہوں. دیکھیں اپنے اعتبار سے انشاءاللہ آپ لوگ تو جنت سے کم نہیں بیچیں گے بلکہ رضا خدا تک پہنچے ہیں، لیکن اپنے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ریمائنڈر ہو جائے. تو یہ ہوگا بنی عباس کا. تو یہ عبید اللہ کے بچے، ان کے اندر حرام لقمہ، پھر بعد میں شادی کی، بچے ہوئے، تو حرام لقمے کی بنیاد پہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر اہل بیت کی نفرت پھیلی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بنی عباس کے جو مظالم تھے بنی امیہ بھول گئے. بنایت الخضراء، بنایت الحمراء، بڑے بڑے ٹاور بناتے تھے جس میں شیعوں کو خضراء، گرین ٹاور، ان میں وہاں پہ زندہ سادات کو چناؤ کر دیتے تھے. اور حمراء جو ریڈ ٹاور تھے اس کی بنیاد یہ تھی کہ شیعوں کو جو کہ سید نہیں تھے ان کو چناؤ کرتے تھے. آپ نے خود پڑھا ہے نا، دیکھا ہے نا تاریخ میں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ بنی وہ متوکل وغیرہ وغیرہ رات میں آتے تھے، کہتے ہاؤل ہو رہا ہے، چین نہیں ہے، سونا نہیں ہے. کہاں ہے سیدوں کا خون؟ جب تک نہیں دیکھتا میں سو نہیں سکتا. کہتے ہمارے پاس پورا ہم نے ڈھونڈ لیا پورا بغداد کو، کوئی وہاں پہ شیعہ نہیں ہے، کوئی سید نہیں ہے. کہا ایسا نہیں، جاؤ چوراہے پہ لکھ دو. کیا لکھ دو؟ زہرا کا نام لکھو. اور کوئی شخص بغیر کوئی ہچکچائے نام زہرا پر چل جائے تو اس کو چھوڑ دو، اور کوئی لڑکا آئے پکڑ کے لے کر آؤ. یہ جو مظالم جو بھرے تھے، دیکھیں ایک لقمہ حرام کا. میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس ملک میں آ گئے ہیں الحمدللہ، اپنی اولاد کو اگر ایک لقمہ حرام بھی دے دے
تو نہ جانے کہاں سے کیسے کیسے نسلیں تباہ ہو جائیں، اس کا خیال کریں، بڑا امپورٹنٹ۔ تو وہ لقمہ حرام کیا ہوا؟ وہی عبید اللہ جو حافظ و قاری قرآن تھے، ان کے بچے بن گئے بنی عباس۔ کس کے مقابلے میں آئے؟ اہل بیت کے۔ تو اب یہ کہیں گے بھئی مامون یہ تو بہت بڑا اچھا انسان تھا جو اپنے بعد ولی عہد کو، کراؤن پرنس جو کہتے ہیں، ولی عہد کو امام رضا کو انتخاب کیا۔ کیا اچھی بات ہے؟ کہاں سے اچھی بات ہے؟ یہی اسی وجہ ہے السلام علیک یا غریب الغرباء۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مامون بنی عباس اتنے غدار، اتنے بے رحم، اتنے ظالم تھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، جب جس کو جو موقع ملتا وہ آ کے لے لیتے۔ اب دیکھیں امین و مامون دو بیٹے تھے نا۔ امین اس کی بیوی کون تھی؟ قریش سے تھی، عرب تھی، لیکن امین بیوقوف تھا۔ مامون چالاک تھا۔ اس کی بیوی کون تھی؟ وہ بھی افریقہ کی کنیز تھیں۔ تو یہ افریقہ کی کنیز کس کی بیوی، کس کی ماں تھی؟ مامون کی۔ تو ہارون رشید کے دو بیویاں تھیں، تو ایک کنیز تھی، ایک بیوی تھی۔ کنیز کا بیٹا مامون، اور ہارون رشید امین کو دے نہیں سکتا تھا اسے کہ امین کے پاس عقل و فراست نہیں تھی، مامون کو دے نہیں سکتا تھا اسے کہ مامون کنیز کا بیٹا ہے، پھر وہ بنی عباس قبول نہیں کریں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ دو حصے کر دیے۔ ایک حصہ جو عربوں کا تھا امین کو سونپ دیا، جو عجم کا تھا خراسان اور افریقہ وغیرہ وہ کس کے حوالے کر دیا؟ مامون کے حوالے کر دیا۔ اب امین اور مامون کے درمیان جب جھگڑا چلا ہے تو امین کا قتل مامون کے ہاتھوں سے ہوا۔ تو جب سر لایا گیا تو مامون نے کیا کیا کہ سر کو کہاں لٹکایا جائے؟ دربار کے سامنے۔ کیوں؟ جو بھی میرے سامنے آئے گا اس پہ تھوکے، لعنت بھیجے، گالی دے، اس کو ہوا، اس کو ابو ہو اس کے باپ کو، وہ ام ہو اس کی ماں کو۔ آپ دیکھیں ان کی خباثت دیکھیں۔ کوئی پوچھے تو کہ ٹھیک ہے اس کو گالی دیں تو ظاہر سی بات ہے اس نے تمہارے مقابلے میں کھڑا ہے، ماں تمہاری ماں نہیں تھی، ٹھیک ہے، باپ تو ایک ہی تھا۔ کہ نہیں، باپ کو اس لیے گالی دیں کہ اگر باپ مجھے سونپ کے جاتا تو میرے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی ذہنیت ہے۔ اب ایسی ذہنیت والے کیا واقعاً امام رضا کو خلافت دینے کے لیے تیار ہوں؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سمجھے۔ تو پھر مامون کیوں دیا؟ مامون اس لیے دیا تھا کہ سب سے پہلے اس کے دشمن کافی تھے، برمکی تھے، ان کو بتانا تھا کہ میں غیر عرب کو دے رہا ہوں۔ ایرانیوں کو بتانا تھا، ایرانیوں کی محبت جو اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کو یہ کرنا تھا۔ بنی ہاشم کو ٹھنڈا کرنا تھا اور افریقہ والوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، اور اپنے لوگوں کو بنی عباس کو میسج دینا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے تو خلافت کہاں چلی جائے گی؟ ادھر چلی جائے گی۔ تو یہ مامون کا ایک بہت ہی بڑا مکارانہ سازش تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو اب دیکھیں اب امام رضا علیہ السلام کن کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والے بھائی جو مامون کے سکوں پہ ناچ رہے ہیں، اور حسد ہے کہ یہ بنی ہاشم کی اولاد نہیں ہے، کنیز کی اولاد ہے۔ ان کی ذہنیت دیکھیں۔ دو اپنے جو خاص صحابی تھے ساتویں امام کے، علی بن حمزہ بطائنی، ان کا حال دیکھیں وہ ہے۔ تین بنی عباس، چار برمکیاں جو ٹرک جو تھے، وہ ترک اتنے اہل بیت کے غدار اور ظالم دشمن تھے کہ کوئی تاریخ میں اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ جو آج کل بھی اردوغان کیا کیا بڑے بڑی بہادری بات کرتا ہے، یہ سب بالکل بناوٹی باتیں ہیں۔ ان کے اگر نثروں میں دیکھا جائے تو وہی خون دوڑ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میں کبھی آپ یہ واٹس ایپ میں یا ادھر جو سوشل میڈیا میں جو چیزیں آتے ہیں اس میں بہک نہ جائیں۔ تو یہ تھے، یہ دشمن تھے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مغیرہ ایک خاص صحابی امام ہفتم، مخلص، متدین، آتا ہے
دیکھیں یہ جو کبھی کبھی ایمان کو، اب الحمدللہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، کربلا کا یہ سب، یہ ایسے نہیں آیا ہمیں، بہت ہی مشکل سے. عبید اللہ بن مغیرہ اس کا ایمان لڑکھانے گیا. کیوں؟ دیکھا بھائی، دیکھو گھر والے تو کریں کہ امام رضا تو وہ امام نہیں ہے. صحابیوں کو دیکھیں، بڑے جو حافظ قرآن قاری قرآن کون تھے؟ علی بن حمزہ بطانی، وہ ادھر چلے گئے. ابھی میں کیسے امام کو امام مانوں؟ گھبراہٹ، ڈر. خدا نہ کرے ہمارا امتحان ایسی چیزوں میں ہو. الحمدللہ آپ جس فرش عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں، زینب کبریٰ سلام اللہ جس اخلاص سے اس فرش عزا کو حیات دے کر گئی ہیں کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. اپنی قدر و قیمت کو جانیے کہ جیسے مجلس میں آتے ہیں ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ کس طرح سے جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو علی بن عبداللہ بن مغیرہ لڑکھڑا گئے. وہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ مکہ جاتے ہیں کہ اب چلو بھی اللہ سے مدد مانگی. طواف کر رہے ہیں، گر گرا کے، خدا مجھے معلوم نہیں امام کون ہے، میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، ایسے فتنے میں پھیلا ہوا ہوں. میرا اتنا سخت امتحان ہے، امتحان بہت سخت ہے. گریا کر رہے ہیں. اب جو طواف کرتے کرتے ان کی دل میں ایک بات آئی کہ بھی میں ادھر ادھر جا رہا ہوں، آخر کیوں خود جا کے امام رضا سے سوال نہ کر لوں. انسان کے اندر جو وہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو ادھر سے مکہ سے جاتے ہیں کہ مدینہ، جیسے دق الباب کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ بن مغیرہ اہلاً وسہلاً، خوش آمدید. حیران، میں تو یہ غریب ہوں، کون جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں وہی اللہ کا نمائندہ جس کے گھر میں تم حقیقت کی تلاش کے لیے گئے تھے، اس اللہ نے مجھے خبر دی ہے. اب اس کے بعد عبداللہ بن مغیرہ ہدایت پاتے ہیں، ایک الگ داستان ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ امام ان چیزوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب دیکھیں، اگر امام کی پوری تاریخ دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک کہ کس طرح سے ہر مرحلے پر ان کے جو دشمن تھے کیسے کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیے ہیں، اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ان کی کیفیت دیکھ کر ایک سکون مل جاتا ہے. اب ایسے امام، اب آئیں دیکھیں اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا جو کنیکشن ہے اس امام سے جوڑیں. آج رات کو سونے سے پہلے کہ السلام علیکم یا غریب الغربا، آپ کے در پہ آیا ہوں، سائل و بھکاری ہوں. میری تقدیر، بچوں کی تقدیر، نسلوں کی تقدیر آپ کے سپرد کرنے کے لیے آیا. کیوں؟ سے کہ یہ زمانہ بھی بڑا خطرناک زمانہ ہے. اب اس زمانے میں اگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی نا، تو وہ جو غلطی نہ جانے انسان کو کہاں کیسے کس وادی برہوت میں لے جائے گی، پتہ نہیں ہے. تو آئیں امام رضا سے سوال کریں اور امام رضا کے سپرد کر دیں. جانتے ہیں کیا ہے؟ غریب الغربا جو کہتے ہیں، اتنے معین الضعفاء والفقراء، ہر ضعیف کے وہ معین تھے. اللہ اکبر. امام رضا کا ایک دشمن تھا جو کہ مأمون نے مأمور کیا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں پاؤ قتل کر دو. حمام عمومی تھا اس زمانے میں، جنرل بیتھ روم جو حمام عمومی، اس میں وہ نہا رہا تھا. جندی تھا نہیں، پولیس مین. اور امام رضا جب جیسے پہنچتے ہیں تو اس کو پتا نہیں کون ہے. اس نے بڑے غصے سے کہتا کہ اے رجل، رجیل، یعنی مطلب یہ جو اس زمانے میں رجیل کہتے کہ مردہ کیا، چھوٹے، مطلب یہ توہین، بلاخص توہین، کہ رجیل ادھر آؤ، میرے پیٹ کو تم پکڑو، مطلب یہ جو مدد کرو. امام رضا علیہ السلام جا کے اس کو مدد کرتے ہیں. اسی حالت میں اس کا دوست پہنچتا ہے. کیا دیکھا؟ ارے یہ تو ولی عہد ہیں، امام رضا ہیں. جندی کی خبر ہے یہ کون ہے؟ خبر ہے کون ہے؟
عرض کرتا نہیں، ایک سادہ سیدھا انسان آیا، میں چاہ رہا تھا یہ وہی امام رضا ہے جس کی تلاش میں تم ہو۔ امام رضا اس کو خاموش کرتے ہیں، نہیں، یہ خدا مختار کی طرف سے ایک نعمت تھی جو کہ میں اس وقت آیا تھا تمہیں مدد کروں، سننا تھا، اس کا دل تڑپتا ہے، مولا امام رضا کے قدموں میں گرتا ہے اور وہ ہدایت کی کرنیں روشنی ملتی ہے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں 17 ربیع الاول کی شب کو، شام غریباں ہے، آئے کہ آقا مولا امام رضا غریب الغربا، آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے عطوف ہیں، اتنے بزرگوار ہیں کہ آپ کے دشمن کو جب وہ مدد کے لیے مانگا، سوال کر رہا ہے، مدد کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں اپنے دامن کو پھیلا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ آقا مولا آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اس ملک میں رہ کر ایمان بچانا اتنا آسان نہیں ہے آقا مولا، اب غریب الغربا ہے، ہماری اپنے گھروں کی، اولاد کی، نسلوں کی آپ خود حفاظت فرمائیے۔ آپ آئے دیکھیں، امام کے سپرد کر دیں۔ آج کی شب کون سی شب ہے؟ آج کی شب ایسی دردناک شب ہے اہل بیت کے لیے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اپنے دلوں کو لے جائے مشہد خراسان، اللہ اکبر۔ ابا سلط حروی سے امام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ردا کو سر پر ڈال کر آ جاؤں تم سمجھ جانا کہ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی ابا سلط حروی سنتے ہیں دل تڑپ جاتا ہے، مولا کو اندر لے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی تیار کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ دقل، کوئی بھی دقل باپ کرے، کوئی بھی آنا چاہے تو اس کو آنے نہ دو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ آج کی رات کچھ ملاقات کے لیے گزاروں۔ کیا دیکھا، دروازہ خود بخود کھلتا ہے، ایک جوان بچہ 5-6 سال کا بچہ داخل ہوتا ہے۔ اب جیسے داخل ہو رہا ہے تو یہاں پہ ابا سلط حروی منقلب ہو جاتے ہیں، عرض کہتے ہیں کہ آقا مولا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس دروازے کو نہ کھلوں۔ کیسے دروازہ کھل گیا؟ آواز آتی ہے کہ اے ابا سلط ان کو چھوڑ دو، یہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے امام محمد تقی پہنچتے ہیں، نہ جانے کیا باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو بھی ہو۔ اللہ اکبر، امام کو پکڑتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، ودا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جی یہی چاہے گا کہوں گا آقا مولا ایک ودا بھی تھی کربلا میں۔ اللہ اکبر، ادھر امام حسین ہیں، امام سجاد سے ودا کے لیے گئے ہیں، آخری مرحلے پر نہ جانے کیسی ودا تھی۔ اس ودا میں یہی کہا گیا تھا کہ جیسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ حالت کو دیکھی، اب امام سجاد کو اپنے زانوں میں رکھنا چاہا۔ امام سجاد نے فرمایا تھا یا عمتی زینب ناول العصا، مجھے عصا دیجیے۔ کیوں؟ عصا کے ذریعے میں چاہوں گا کھڑا ہوں اور میرے باپ کی حمایت کروں۔ اللہ اکبر، بہرکیف یہاں پہ امام محمد تقی جنازے کو تیار کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی کی حکم ہے کہ امام کی نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا ہے۔ کیا غربت ہے، کیا تاریکی شب ہے۔ امام تاریکی شب میں، غربت میں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نہ جانے جنازہ کس حالت میں رات کی تاریکی میں نکلا گھر سے۔ سلام ہو آقا مولا رضا آپ کے غریبانہ جنازے پر، لیکن آئے کربلا میں بھی ایک جنازہ تھا۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے کیا دیکھا کہ مجھے میرے بھیا حسین نے وصیت کی کہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔ نماز شب کے لیے اٹھی، کیا دیکھا سید سجاد نہیں ہے، دل بھر آیا۔ اللہ اکبر، زندان کی طرف آئی، در زندان کو پکڑا، فرمایا یا علی، نہ جانے کس علی کو آواز دے رہی ہے۔ کیا دیکھا، اسی حالت میں زندان کا دروازہ کھلا، امام سجاد داخل ہوتے ہیں، سر پہ مٹی ہے، گلے سے لگا کر بیٹا اگر کچھ اور دیر کر دی ہوتی تمہاری بھی دنیا سے گزر گئی
کہا تھے کہ بابا کا جنازہ دفنانے گیا تھا، کہ تم اکیلے تھے؟ کہ نہیں، جب میں پہنچا کیا دیکھا کچھ بیویاں حلقہ میں زن ہیں، رو رہی ہیں۔ جیسے بھی قریب پہنچا بیویاں وہاں سے گزرنا چاہ رہی تھی، میں نے آواز دی، میں کہا میری ماں بہنوں، جس کا تم غم منا رہی ہو میں اسی کا بیٹا غریب الغرب سید سجاد ہوں۔ اب ان کی مدد سے میں جنازے کو اٹھایا، اللہ اکبر، اب جنازے کو رکھنا چاہا، کیا دیکھا تو ہاتھ نمودار ہوئے، الیہ الیہ یا بنیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واهدنا إلى صراط علي بن أبي طالب. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. ما تفق السعيد.